اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ بارگاہ ملکوتی امیر المومنین صلوات اللہ وسلامہ علیہ سے پروگرام منجی بشریت امام مہدی علیہ السلام قسط نمبر 16 کے ساتھ ایک بار پھر اپنے مومنین کی خدمت میں حاضر ہوں۔ گزشتہ گفتگو میں ہم نے امام مہدی علیہ السلام کا اجمالی تعارف مصادر اہل سنت اور مصادر شیعہ سے بیان کیا تھا۔ اس سلسلے کو بیان کرنے کے بعد سلسلہ گفتگو امام مہدی علیہ السلام کی ولادت کے دلائل کے اوپر پہنچتی ہے کہ امام مہدی علیہ السلام اگر پیدا ہو چکے ہیں تو ان کی ولادت کے اوپر کیا دلائل ہیں۔ اس علمی موضوع اور ٹاپک کے آغاز سے پہلے ہم یہ مناسب سمجھتے ہیں کہ چند تمہیدی نکات کو اپنے ناظرین کی خدمت میں بیان کیا جائے قبل اس کے کہ ہم امام علیہ السلام کی ولادت کے اوپر علمی اور ٹھوس دلائل کا آغاز کریں۔ تمہید میں چند نکات کو بیان کرنا ضروری سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلا نقطہ کہ امام مہدی علیہ السلام کی ولادت کے متعلق شکوک و شبہات پیدا کیے گئے اور ایک خاص طریقے سے نظریہ مہدویت کو داغدار کرنے کی کوشش کی گئی اور مخصوص انداز میں غلط قسم کے افراد اور جعلی اور من گھڑت شخصیات کو ایجاد کیا گیا اور ان کے اوپر امام مہدی علیہ السلام کے ان اوصاف کو منطبق کرنے کی کوشش کی گئی کہ جو اوصاف اور خصائص روایات اہل بیت اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایات میں وہ خصائص موجود ہیں، اور ہدف یہ تھا کہ تاکہ یہ نظریہ مہدویت داغدار ہو جائے اور لوگ امام علیہ السلام کی ولادت کا انکار کر دیں۔ یا تو امام مہدی علیہ السلام کی متعلق جعلی شخصیات بنائی گئیں، یا یوں کیا گیا کہ امام علیہ السلام کے بعض اعوان و انصار جیسے یمانی ہیں یا حسنی ہیں یا خراسانی ہیں، ان جیسی جھوٹی اور جعلی اور من گھڑت شخصیات کو بنایا گیا اور ان پہ یمانی، خراسانی اور حسنی کے اوصاف کو منطبق کیا گیا، اور ہدف ایک ہی تھا کہ لوگوں کے اذہان میں یہ عقیدہ راسخ کیا جائے کہ امام مہدی علیہ السلام ابھی تک پیدا نہیں ہوئے اور بعد میں پیدا ہوں گے۔ اس قسم کی ناکام کوششوں سے لوگوں کے اذہان میں فقط یہ عقیدہ راسخ کرنا مقصود تھا کہ وہ اوصاف کے جو اہل بیت اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام مہدی علیہ السلام کے متعلق بیان کیے ہیں، وہ اوصاف جھوٹی اور من گھڑت شخصیات کے اوپر منطبق کیے جائیں، چاہے وہ جھوٹی اور من گھڑت شخصیات امام مہدی کی شکل میں ہوں یا امام مہدی علیہ السلام کے بعض خصوصی انصار اور ان کے اعوان کے اوپر وہ شخصیات منطبق کی جائیں۔ ہدف ایک ہی تھا ان شکوک و شبہات سے کہ امام مہدی علیہ السلام کی شخصیت، ان کے وجود اور ان کی ولادت کا انکار کیا جائے۔ جہاں تک شیعہ کی صفوں کا تعلق ہے تو شیعہ میں تو ایسی شخصیت نہیں متعارف کرائی گئی کہ جو امام مہدی ہونے کا دعویٰ کریں، کیونکہ شیعہ نے علی ابن ابی طالب کا یہ عقیدہ روز روشن کی طرح واضح ہے کہ امام مہدی امام حسن عسکری علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، لہٰذا شیعوں کی صفوں میں تو اس قسم کا ظاہراً کوئی دعوے دار نظر نہیں آتا کہ جس نے امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا ہو، لیکن بعض ضعیف النفس افراد شیعہ کی صفوں میں دنیاوی
مقاصد کی غرض سے ایسی شخصیات کو ایجاد کیا گیا کہ جن پہ یمانی، خراسانی اور حسنی جیسے اوصاف کو منطبق کر کے انہیں اس بات کا دعوے دار بنانے کی کوشش کی گئی، اور ان شخصیات یعنی جھوٹی اور من گھڑت شخصیات نے بھی دنیا کی لالچ میں آ کے یہ دعویٰ کیا کہ وہ یمانی ہیں، خراسانی ہیں یا حسنی ہے، اور ہدف فقط یہی تھا کہ نظریہ مہدویت کو داغدار کیا جائے۔ جہاں تک غیر شیعہ کی کا تعلق ہے تو وہ افراد کے جو تاریخ کے اوراق کی باریک بینی سے مطالعہ کرتے ہیں، ان کے نزدیک یہ بات واضح ہے کہ اور روشن ہے کہ سب سے پہلے جس شخص نے مہدویت کا دعویٰ کیا اور مہدی ہونے کا دعویٰ کیا وہ معاویہ بن سفیان ہے، اور اس بات کو شیخ علی القرانی نے اپنی کتاب المعجم الموضوعی لأحادیث الامام المہدی صلوات اللہ وسلامہ علیہ کے اندر درج کیا ہے کہ سب سے پہلے جس شخص نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا وہ معاویہ بن ابی سفیان نے بنی ہاشم کے ساتھ کلام میں یہ دعویٰ کیا، وَقَدْ زَعَمْتُمْ أَنَّ لَكُمْ مَلِكًا ہاشمیہ، کہ اے بنی ہاشم تمہارا یہ گمان ہے کہ تمہارا ایک ہاشمی بادشاہ ہے، وَمَهْدِيًا قَائِمًا، اور ایک قائم مہدی ہے، وَالْمَهْدِيُّ عِيسَى ابْنُ مَرْيَم، جبکہ مہدی تو عیسیٰ ابن مریم ہے، وَهَذَا الْأَمْرُ فِي أَيْدِينَا حَتَّى نُسَلِّمَهُ إِلَيْهِ، اور یہ امر یعنی مہدی ہونے کا دعویٰ اور مہدی ہونے کے منصب اور ایک ہاشمی بادشاہ کا ہونا، یہ بات ہمارے اختیار میں ہے، یہ اس وقت تک ہمارے اختیار میں ہے یہاں تک کہ یہ منصب اور یہ بادشاہت ہم جناب عیسیٰ کی طرف سپرد کر دیں گے جب وہ آسمان سے نزول کریں گے۔ اسی طریقے سے مسند احمد جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 216 میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ایک جھوٹی حدیث منسوب کی گئی کہ جس سے معاویہ بن ابی سفیان کے مہدی ہونے کا دعویٰ جو ہے وہ کیا گیا، جس میں رسول اکرم کی طرف منسوب کیا گیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاویہ بن ابی سفیان کو کہا تھا اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا وہد بہ، کہ اے اللہ معاویہ بن ابی سفیان کو ہادی اور مہدی قرار دے اور اس کے وجود سے لوگوں کو ہدایت عطا کر۔ ابن عساکر نے تاریخ دمشق جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 172 اور ابن کثیر نے اپنی کتاب البدایہ والنہایہ جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 143 میں یہ حدیث درج کی ہے کہ مجاہد کہتا ہے کہ لو رأیتم معاویہ لقلتم ھذا مہدی، کہ اگر تم معاویہ کو دیکھ لیتے تو تم یہی کہتے کہ یہ مہدی ہے۔ اس بات سے اس نقطے کی طرف اشارہ ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام مہدی علیہ السلام کے جو اوصاف اپنی زندگی میں اپنی احادیث میں بیان کی تھیں، ان اوصاف کو معاویہ بن ابی سفیان اور اس کے بعد دیگر شخصیات کے اوپر منطبق کیا گیا اور ان کے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا گیا، اور پھر معاویہ بن ابی سفیان کے بعد موسیٰ بن طلحہ نے بھی یہ دعویٰ کیا کہ وہ مہدی ہیں، اور دیگر شخصیات بھی تاریخ کے اوراق میں بہت زیادہ نظر آتی ہیں کہ جنہوں نے نظریہ مہدویت کو داغدار کرنے کے لیے خود کو مہدی کے نام سے متعارف کروایا۔ غرض یہ کہ پہلی صدی ہجری کے آخر میں کہ جب ابھی امام زمان عجل اللہ فرجہ الشریف کا ظہور نہیں ہوا تھا، مہدیت کے باطل دعووں کی ایک لہر چل پڑی تھی جو آج تک مختلف شکلوں اور مختلف رنگوں میں ہمیں نظر آتی ہے، اور جس کا ہدف فقط ایک ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کی شخصیت اور ان کی ولادت کے متعلق ایسے شکوک و شبہات کو پیدا کیا جائے اور ان کے اذہان میں یہ عقیدہ راسخ کر دیا جائے کہ امام مہدی علیہ السلام ابھی پیدا نہیں ہوئے اور بعد ازاں ان کی ولادت ہوگی۔ یہ ایک وہ تمہیدی نقطہ تھا جسے بیان کرنا ضروری تھا۔ دوسرا وہ نقطہ جسے آیت اللہ محمد باقر الایروانی نے اپنی کتاب
الامام المہدی بین التواتر و حساب الاحتمال صفحہ نمبر 30 اور 31 میں درج کیا ہے کہ امام حسن عسکری صلوات اللہ وسلامہ علیہ جن سخت حالات میں زندگی گزار رہے تھے وہ حالات ایسے تھے کہ ان حالات میں امام مہدی علیہ السلام کا نام لینا بھی ممنوعیت رکھتا تھا اور امام علیہ السلام کا نام لینا بھی ممنوع تھا۔ ایسے حالات میں امام مہدی علیہ السلام کی ولادت کو امام حسن عسکری علیہ السلام نے اپنے قریبی ترین اشخاص سے بھی پوشیدہ رکھا تھا، حتیٰ کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے بھائی اور امام مہدی علیہ السلام کے چچا جناب جعفر کو بھی امام مہدی علیہ السلام کی ولادت کا علم نہیں تھا۔ اس لیے مورخین نے لکھا ہے کہ سب سے پہلا وہ شخص کہ جس نے امام مہدی علیہ السلام کی ولادت کا انکار کیا یا امام علیہ السلام کی ولادت کے متعلق شکوک و شبہ کا شکار ہوا وہ خود امام حسن عسکری علیہ السلام کے بھائی اور امام مہدی کے چچا جناب جعفر تھے، اور وجہ یہ تھی کہ امام حسن عسکری علیہ السلام نے امام مہدی علیہ السلام کی ولادت کی اخبار کو سرعام لوگوں کو نہیں بتایا تھا، بلکہ خواص کو فقط علم تھا کہ امام مہدی علیہ السلام جو ہے وہ پیدا ہو چکے ہیں۔ لہٰذا سب سے پہلا وہ شخص کہ جس نے امام مہدی علیہ السلام کی ولادت کے متعلق شکوک و شبہات پیدا کیے وہ خود جعفر تھا، اور اس کے بعد ابن حزم نے اپنی کتاب الفصل فی الملل والاہواء والنحل میں امام مہدی علیہ السلام کی ولادت کا انکار کیا ہے۔ اس انکار کے جواب کو انشاءاللہ جب ہم دلائل شروع کریں گے تو تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے، اور یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو جائے گی کہ ابن حزم کے جو اشکالات ہیں وہ سارے کے سارے باطل اور کھوکھلے اشکال ہیں، اور امام مہدی علیہ السلام کی ولادت جو ہے وہ ایک حقیقت ہے جس سے انکار کرنا ممکن نہیں ہے۔ لیکن ما قطع نظر امام مہدی علیہ السلام کی ولادت کے نظریہ مہدویت وہ نظریہ ہے کہ جس کے اوپر تمام مکاتب فکر کا اتفاق موجود ہے، اور بلکہ تمام علماء اہل سنت نے نظریہ مہدویت کو قبول کیا ہے، حتیٰ کہ ابن تیمیہ اور ابن حجر نے بھی نظریہ مہدویت کو قبول کیا ہے، قطع نظر کہ وہ مہدی شخص کون ہے، ابھی وہ پیدا ہوا ہے یا پیدا نہیں ہوا، لیکن خود نظریہ مہدویت کو کہ آخر زمان میں ایک شخص پیدا ہوگا کہ جو زمین کو عدل و انصاف کے ساتھ پر کر دے گا اور ظلم و جور کا خاتمہ کر دے گا، اس نظریے کے تمام ادیان اور تمام مکاتب فکر اس کے اوپر متفق ہیں، جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ ابن تیمیہ اور ابن حجر جیسے متشدد افراد نے بھی نظریہ مہدویت کو قبول کیا ہے، اور اس کے لیے صواعق محرقہ کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ حتیٰ کہ مدینہ منورہ کی یونیورسٹی سے شائع ہونے والے میگزین مجلۃ الجامعہ الاسلامیہ شمارہ 3 اور صفحہ نمبر 61 اور 62 میں عبدالعزیز بن باز نے بھی نظریہ مہدویت کا اعتراف کیا ہے، اور کہا ہے کہ نظریہ مہدویت کے متعلق جو روایات ہیں وہ ساری صحیح ہیں اور ان کا انکار کرنا ممکن نہیں ہے۔ لہٰذا یہ دوسرا وہ نقطہ ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کی ولادت کے متعلق اگرچہ انکار موجود ہے، لیکن نظریہ مہدویت کے اوپر تمام کا اتفاق موجود ہے، اور جہاں تک امام علیہ السلام کی ولادت کا انکار ہے تو اس کا سبب یہ ہے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام ایک خاص حالات میں زندگی گزار رہے تھے، اور انہوں نے سوائے اپنے خاص افراد کے دیگر کو امام مہدی علیہ السلام کی ولادت کے متعلق آگاہ ہی نہیں کیا تھا، حتیٰ کہ ان کے جو قریبی ترین بھائی تھے، چچا اور امام حسن اور امام مہدی علیہ السلام کے چچا تھے، انہیں بھی اس ولادت سے آگاہ نہیں کیا۔ تیسرا وہ نقطہ کہ جس کے اوپر امام علیہ السلام کی ولادت سے امام علیہ السلام کی ولادت پہ دلائل دینے سے پہلے اس کے اوپر گفتگو کرنا ضروری سمجھتا ہوں، وہ یہ ہے کہ زمانے گزشتہ میں کسی بھی انسان کی ولادت کا ثابت کرنا یا ثابت نہ کرنا، یا اس کا ثابت ہونا یا ثابت نہ ہونا،
اس کا تعلق علم تاریخ سے ہے، لہٰذا یہ ایک تاریخی مسئلہ ہے اور اسے علم تاریخ کے قواعد و ضوابط کی روشنی میں ہی حل کیا جائے گا۔ کوئی بھی تاریخی مسئلہ عقل کی روشنی سے اور عقلی دلائل سے اس کو حل نہیں کیا جاتا، بلکہ علم تاریخ اور علم تاریخ کے جو قوانین ہیں، جو اصول ہیں اور ضوابط ہیں، انہی کے ساتھ جو ہے وہ ثابت کیا جاتا ہے۔ کسی انسان کی ولادت کو ثابت کرنے کے لیے تاریخی شواہد کی ضرورت پڑتی ہے، اور کسی انسان کی ولادت کا انکار کرنے کے لیے بھی تاریخی شواہد کی ضرورت پڑتی ہے۔ اگر کسی انسان کی ولادت کے اوپر تاریخی شواہد موجود ہوں تو ولادت ثابت ہو جائے گی، اور اگر تاریخی شواہد موجود نہ ہوں تو ولادت ثابت نہیں ہوگی۔ لہٰذا جہاں تک یہ بات ہے کہ ہر شخص کی یا کسی بھی انسان کی ولادت کو ثابت کرنے کے لیے عقلی دلائل دیے جائیں تاکہ اس کی ولادت کے متعلق یقین حاصل ہو جائے، تو یہ بات درست نہیں ہے، اس لیے کہ یہ ایک تاریخی مسئلہ ہے، اور عقلی دلائل کے علاوہ دیگر ایسے شواہد جیسے کہ مورخین کی خبریں ہیں، علماء نسب کا خبر دینا ہے، یا ان کی ولادت کا شہرت کے درجے تک پہنچ جانا ہے، اگر ان امور سے بھی کسی انسان کی ولادت کے متعلق یقین حاصل ہو جائے تو یہ کافی ہوگا، ضروری نہیں ہے کہ اس کے اوپر عقلی دلائل دیے جائیں، اس لیے کہ وہ افراد کے جو امام زمان عجل اللہ فرجہ الشریف کی ولادت کے اوپر عقلی دلائل کا مطالبہ کرتے ہیں، حقیقت میں انہیں بحث کے اصولوں سے آگاہی نہیں ہے، وہ بحث کے اصولوں سے آگاہ نہیں ہے کہ یہ مسئلہ جس کو ہم ثابت کرنے جا رہے ہیں یا اس کا انکار کر رہے ہیں، یہ کس علم کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ یہ مسئلہ جیسے کہ ہم نے عرض کیا ہے کہ تاریخ کے مسائل کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، لہٰذا اسے تاریخی اصول و قواعد اور ضوابط کے ساتھ ہی حل کیا جائے گا۔ کچھ لوگ امام مہدی علیہ السلام کی ولادت کے اوپر عقلی دلائل کا مطالبہ کرتے ہیں، در حقیقت وہ بحث کے اصولوں سے آگاہ نہیں ہیں، اس لیے کہ امام مہدی علیہ السلام کی ولادت ایک عقلی مسئلہ نہیں ہے کہ اسے عقلی دلائل سے ثابت کیا جا سکے، بلکہ امام مہدی علیہ السلام کی ولادت یا کسی بھی انسان کی ولادت کا اثبات یا اس کا انکار یہ ایک تاریخی مسئلہ ہے، اور اسے تاریخی قواعد و ضوابط کی روشنی سے حل کیا جائے گا۔ فرض کریں کہ اگر امام مہدی علیہ السلام کی ولادت ایک عقیدتی مسئلہ ہے اور ایک عقائدی امر ہے، تو ہر عقائدی مسئلے کے اوپر بھی عقلی دلائل کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ہمارے پاس کچھ ایسے اصول عقائد ہیں جن کو ثابت کرنے کے لیے انسان عقلی دلائل کا سہارا لیتا ہے، جیسے اگر کوئی چاہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید کو ثابت کرے یا اللہ کے وجود کو ثابت کرے یا نبوت و رسالت و معاد کو ثابت کرے تو وہ عقلی دلائل کا سہارا لے گا، لیکن اس کے علاوہ جو فرعی عقائد ہیں جیسے کہ جنت اور جہنم کا وجود ہے یا امام کا علم ہے یا امام کی عصمت ہے، یا اس کے علاوہ دیگر قرآن مجید کا وجود ہے کہ قرآن مجید مخلوق ہے یا مخلوق نہیں ہے، یا اس کے علاوہ دیگر اور ایسے فرعی جو سینکڑوں اور ہزاروں مسائل ہیں، ان کو عقلی دلائل سے ثابت نہیں کیا جا سکتا، بلکہ ان کے اس بات کے لیے ضروری ہے کہ نقلی اور فرعی اور شرعی ادلہ کا سہارا لیا جائے، جیسے کہ قرآن مجید کی آیات ہیں یا پیغمبر اکرم اور اہل بیت علیہ السلام سے منقول روایات اور نصوص کا سہارا لے کے وہ چیز ثابت کی جا سکتی ہے۔ لہٰذا پہلی بات تو یہ ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کی ولادت تاریخی مسئلہ ہے، اس کے اوپر عقلی دلیل کا مطالبہ نہیں کیا جا سکتا، اگرچہ کہ ہمارے علماء نے ولادت کے اثبات میں عقلی دلائل دیے ہیں، لیکن تاریخی مسئلے کے اوپر عقلی دلائل کا مطالبہ کرنا یہ بحث کے اصولوں سے نا واقف ہونے کی دلیل ہے۔ اور اگر فرض بھی کر لیں کہ امام مہدی علیہ السلام کی ولادت ایک عقیدتی مسئلہ ہے، تو ہر عقیدتی مسئلے اور ہر عقائدی مسئلے کے اوپر عقلی دلائل سے اس کو ثابت کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ شرعی نصوص کے ذریعے اگر اس مسئلے کے وجود کے اوپر یقین حاصل ہو جائے تو وہ کافی ہے، جیسے کہ ہم نے عرض کیا کہ جنت
اور جہنم کا وجود جو ہے اس کو ثابت کرنے کے لیے عقلی دلائل کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اور نہ ہی عقلی دلائل موجود ہے، بلکہ قرآن مجید کی آیات اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور اہل بیت سے منقول روایات سے جنت اور جہنم کو ثابت کیا جا سکتا ہے۔ ممکن ہے یہاں پہ کوئی شخص یہ اشکال کرے کہ امام مہدی علیہ السلام کی ولادت صحیح ہے کہ درست ہے کہ ایک عقائدی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس کے اوپر کچھ ایسے عقائدی مسائل مرتب ہوتے ہیں، لہٰذا امام مہدی علیہ السلام کی ولادت ایک عام شخص کی ولادت کی طرح نہیں ہے، بلکہ امام مہدی علیہ السلام کی ولادت ایک خاص ولادت ہے اور اس کے اوپر کچھ عقائد مرتب ہوتے ہیں اور ان عقائد کو تسلیم کرنا پڑتا ہے۔ اس وجہ سے امام مہدی علیہ السلام کی ولادت کے اوپر عقلی دلائل کا مطالبہ کیا جانا ضروری ہے، جیسے کہ ان کا کہنا ہے کہ اگر امام مہدی علیہ السلام کی ولادت کو قبول کر لیں تو پھر انہیں امام بھی ماننا پڑے گا، اگر امام علیہ السلام کی امامت کے قائل ہو جائیں تو انہیں معصوم بھی ماننا پڑے گا، اگر امام علیہ السلام کی امامت کے قائل ہو جائیں تو ان کی حجیت اور ان کی اطاعت کو بھی ماننا پڑے گا۔ لہٰذا امام مہدی علیہ السلام کی تنہا ولادت صحیح ایک تاریخی مسئلہ ہے، لیکن اس کے اوپر مرتب ہونے والے جو عقائدی مسائل ہیں ان کے اس بات کے لیے عقلی دلائل کی ضرورت ہے تاکہ یہ یقین ہو جائے کہ یہ ولادت واقع ہوئی ہے۔ اس سوال کے جواب میں ہم دو باتیں عرض کرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری گفتگو امام علیہ السلام کی ولادت کے متعلق ہے، نہ کہ اس ولادت کے اوپر مرتب ہونے والے امور کے متعلق ہے کہ امام ہیں اور وہ معصوم ہیں اور ان کی اطاعت لازم ہے اور وہ اللہ کی تمام مخلوق کے اوپر حجت ہیں۔ یہ وہ عقائد ہیں کہ جو ولادت کے اوپر مرتب ہوتے ہیں، اور ہماری گفتگو قطع نظر ان امور کے جو ولادت کے اوپر منحصر ہوتے ہیں اور مرتب ہوتے ہیں ان کے اوپر نہیں ہے، فقط ولادت کے اوپر ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر فرض بھی کر لیا جائے کہ امام مہدی علیہ السلام کی ولادت کے اوپر کچھ عقائدی امور مرتب ہوتے ہیں اور لازم آتے ہیں، تو ہم نے عرض کیا ہے کہ ہر عقائدی مسئلے کے اس بات کے لیے عقلی دلائل کا سہارا نہیں لیا جا سکتا، بلکہ دیگر بہت سارے طرق ہیں اور راستے ہیں جن سے انسان کو اس عقیدے کے وجود کا یقین حاصل ہو جاتا ہے۔ اس لیے امام مہدی علیہ السلام کی ولادت ایک تاریخی مسئلہ ہے، اور اس ولادت کے حصول اور اس کے یقین کو حاصل کرنے کے لیے تاریخی مسائل، علماء نسب کی شہادتیں اور ان کی گواہیوں اور دیگر ایسے شواہد جنہیں ہم آگے چل کے بیان کریں گے، ان سے یقین حاصل ہو جاتا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام پیدا ہو چکے ہیں۔ اسی سلسلے کی مزید گفتگو اگلی قسط میں انشاءاللہ بیان کی جائے گی۔ دعا ہے کہ خداوند عالم کی ذات ہمیں امام مہدی علیہ السلام کے سپاہیوں میں شمار فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ سلامت